بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا یہ تو بہت اچھا تعلمون. ایکسپلین کیا اور تفصیلاً بیان کیا، بہت اچھا۔ ایک سوال یہ تھا اس حوالے سے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں اور ان کی اگر ہمارے علم میں ہوتا ہے مطلب کہ اعمال کوئی اچھے نہیں ہیں یا اس قسم کی، تو ان کا ذکر کرنا بھی پھر اسی غیبت میں آ جائے گا۔ اور خاص طور پہ جب ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ شاید بچوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ایسے کام نہیں کرنے انہوں نے مرحوم نے کیے تھے، اس طرح ان کی بھی غیبت ہی کاؤنٹ ہوگی۔ کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی غیبت کاؤنٹ ہو گئی اگر وہ کھل کر کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے۔ ایک آدمی کھل کر گناہ کرتا رہا ہے اور سب کو پتا تھا تو پھر تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے جو ہے وہ کھل کر گناہ نہیں کیا، چھپ کر گناہ کیے ہیں، تو اس کے متعلق بات کرنا، اس کو نامینیٹ کر کے اس کا نام لے کر کے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جنرل بچوں کو بتایا جا سکتا ہے، آپ کسی اور حوالے سے بتا سکتے ہیں، یا مشہور جو لوگ ہیں یزید ہو گیا، فرعون ہو گیا، نمرود، ان کی مثال دے کر آپ جو ہے وہ بچوں کو بتا سکتے ہیں اور گائیڈ کر سکتے جی اسی حوالے سے میرا وہ تھا کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی بھی کردار اور ان کی وہ چیزیں سب علم میں ہے، ان کا ذکر کرنا بھی اب جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے۔ اس میں کس طرح آپ ہیں۔ دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں احتیاط نہیں برتنی چاہیے۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، ان میں جو خامیاں تھیں، ان میں جو عیب تھے، ان میں جو گناہ تھے، ان کو بیان کرنے، ان کو آشکار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی آپ ایسا کوئی عیب نہ بیان کریں جو ان میں نہیں تھا، وہ نہ بیان کریں، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ آپ کی بات کو کم، اس کی قدر کم کر دے گا، آپ کے ویلیو کو کم کر دے گا۔ ایسی چیز جو ہے وہ جو اس میں نہیں تھی وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں کی اتنی خامی ہے کہ ضرورت ہی نہیں آپ ایکسٹرا کوئی ڈالیں جی کہ اپنی طرف سے۔ مطلب بالکل یزید کو لے لیں آپ، صحیح، دنیا کو کوئی ایسی خامی ہے نہیں، ایسا کوئی عیب نہیں، ایسا گناہ جو اس نے چھوڑا ہو۔ بالکل یہ ایسے لوگ جو ہے دشمن اہل بیت بنے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان خامیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں آپ دنیا میں مل سکتا کہ جس میں خوبیوں ہر طرح کی اور صرف دشمنی اہل بیت ہوگی، ایسا ممکن ہے نہیں کہ جو آدمی جس میں خوبیاں ہیں نا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت سے دشمنی کرے۔ بالکل ایسے مولانا صاحب آپ نے یزید کا نام لیا، تھوڑا لوگ ظاہر ہے یہ تو اس کو تو لوگ برے نام سے اس کے برے کردار سے ہی جانتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ کچھ بیچ میں چیزیں ڈسکور کر لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں۔ تو ایک بات سننے میں آئی تھی کہ یہ کوئی مسلمانوں کا سب سے پہلے نیول اسکواڈ جو نیوی ہے آرمی کی، اس کا بھی وجود تھا، جس کے بارے میں کوئی حدیث بھی آ گئی کہ یہ جو نیول اسکواڈ کے ہیں ان کو بشارت کوئی اچھی سی دے دی گئی، جس کے اندر یزید شامل تھا۔ تو اس حوالے سے بھی اس کو کسی دوستوں کے اس گروپ میں کسی نے شیئر کیا تھا کہ اتنا بھی برا نہیں تھا، مطلب اس کے بارے میں اس طریقے سے کوٹ کیا جاتا۔ یہ بشارت کی جو اکثر احادیث ہیں جھوٹی ہیں۔ یہ جو بشارت کی احادیث ہے ساری جو ہے وہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کے مقابلے میں بنائی گئی، ورنہ خداوند تعالیٰ کسی کو بھی گارنٹی نہیں دیتا، اور کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آخر دم تک صحیح رہے گا، اور کہاں سے گارنٹی اس کو ملے گی؟ مثال کے طور پر اب اہل سنت کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے بیت رضوان میں تھے ان سب کو بشارت ہوئی ہے جنت کی، کہ جنہوں نے 300 سے لگ بھگ صحابہ تھے کہ جنہوں نے رضوان بیت رضوان کی پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، خدا نے انہیں معاف کر دیا، انہیں بخش دیا۔ حالانکہ ان میں سے 18 آدمی ایسے ہیں جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہیں۔ تو خدا، یا آپ کہیں کہ انہوں نے جو حضرت عثمان کو قتل کیا صحیح کیا ہے کیونکہ جنتی ہیں ان کو تو گارنٹی مل گئی ہے، یا آپ جو ہے وہ کہیں کہ جو ہے وہ حضرت عثمان جنتی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جنتی نہیں ہو سکتے، ظالم و مظلوم دونوں جنتی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ساری گارنٹی کو جو حدیث ہے نا یہ ساری جو بنائی گئی ہیں، لکھا ہوا تھا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتلہ سیدنا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے، امیر معاویہ نے جو بھی رضی اللہ تعالیٰ نے. قرآن واضح طور پر احادیث میں وارد جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر بغیر کسی غلطی کے گناہ کے قتل کرے وہ جہنمی ہے. یہ ٹھیک ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ